میں مدینہ منورہ میں بیٹھا تھا، اعتکاف میں تھا، آخری عشر، تو ایک پولیس آفیسر، حکومتوں کے دور آئے، ان پہ آزمائش آ گئی، تو وہ پھر مدینہ کا رخ کیا انہوں نے، وہ بھی اعتکاف میں تھے، تو میرے پاس آئے کہ آپ بھی اعتکاف میں ہیں، کوئی عمل بتائے؟ نہیں، انہوں نے کہا دعا کریں، میرے اوپر آزمائش آئی ہوئی ہے، وقت کا بادشاہ آیا ہے، میں نے اس کی بات نہیں مانی، میں آزمائش میں ہوں، تو مدینہ منورہ آ گیا ہوں۔ میں نے حضور کے روزے کی طرف ایسے اشارہ کر کے کہا ان کے ہوتے ہوئے میں دعا کروں، میری اوقات، میری حیثیت، ان کے غلام 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 غلاموں کے غلاموں کے جوتیوں کی خاک، ان کی جوتیوں کے نیچے لگا ہوا ایک چھوٹا سا گھسا ہوا کیل ہے نا، اگر میری وہ حیثیت ہو جائے تو پھر بھی میں شہنشاہ ہوں، پھر بھی میں شہنشاہ۔ ہاں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، میں نے ان سے کہا حاجی صاحب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، آپ وہ چیز کر لیں، آپ کا کام ہو جائے۔ پھر میں نے عثمان بن حنیف، بہت بڑی ہستی ہیں، ان کا واقعہ سنایا، روایات بتائیں، احادیث میں ان کا واقعہ آیا کہ وہ گئے، ان کی سنوائی نہ ہوئی، تو انہیں کہا گیا کہ تم یہ دعا نہیں پڑھتے، اور انہوں نے وہ دعا پڑھی اور پھر ان کا استقبال ہوا۔ اور ایک اور روایت کہ انہوں نے حضور سے آنکھیں مانگی کہ یا رسول اللہ آنکھیں دے، فرمایا یہ دعا پڑھو، مفہوم ہے، اور یہ دعا پڑھی، ان کو نابینائی ختم ہو گئی، وہ بینا ہو گئے، ان کی آنکھیں مل گئیں۔ اور روایات میں لکھا ہے کہ قیامت تک کے آنے والی زندگیوں میں، نسلوں میں قیامت، یہ دعا طاقتور ہے، نسبت مصطفیٰ سے، چوکٹ مصطفیٰ سے، حضور کی نسبت سے یہ دعا میں آپ کو دے رہا ہوں، پہلے بھی دی ہے، کہ عجب دعا ہے۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے حبیب کے وسیلہ نبی الرحمہ، جو رحمت والے نبی ہیں، اور رحمت والا کون ہوتا ہے؟ جو اپنا بھی آئے رنگ دیتا ہے، جو پرایا بھی آئے رنگ دیتا ہے، جو غیر بھی آئے رنگ دیتا ہے، جو دتھڑا ہوا گناہوں میں الجھا ہوا اس کو بھی رنگ دیتا ہے، اور کہتا ہے چک کوئی بات نہیں چل جا، رحمت۔ فرمایا جو بندہ دنیا میں، غور سے سننا میری بات کو، جو دنیا میں بندہ رحمت کی تشریح کر لے، رحمت کی تشریح کر لے، اور وہ کہتے ہیں میں نے رحمت کا معنی، رحمت کی وضاحت اور رحمت کی تشریح کر لی ہے، اور کہتے ہیں میں نے کر لیا سوائے نبی کے، پر میں کوئی بندہ رحمت کی تشریح نہیں کر سکتا، کیوں؟ خود بھی وسیع ہے، خود بھی عظیم ہے، اور خود بھی ایسا ہے وراء الورا ہے، کوئی نہ سوچ سکتا ہے نہ گمان کر سکتا ہے، اس کی رحمت بھی وسیع ہے، اس کی رحمت بھی وراء الورا ہے، اس کی رحمت کو نہ کوئی سوچ سکتا ہے نہ کوئی گمان کر سکتا۔ یہ جو یا وہاب ہے نا، اس سے ذرا تھوڑا سا سن لیں، اللہ پاک جل شانہ کا وہاب، یا وہاب حبلی، ہاں یا وہاب حبلی، اور ایک لفظ ہے وحبی، وحبی، یعنی اللہ جس کو غیبی علوم عطا فرماتا ہے، غیبی خزانہ عطا فرماتا ہے، غیبی برکت عطا فرماتا ہے، غیبی شفا عطا فرماتا ہے، غیبی عطا فرماتا ہے، وہ پتہ ہے کس میں؟ اس کی چابی ہے یا وہاب، غیبی نظام جس کو میرا رب عطا فرماتا ہے، وہ بیٹے ہیں، وہ نعمتیں ہیں، وہ رزق ہے، وہ عزت ہے، وہ دولت ہے، وہ سکون ہے، وہ چین ہے، وہ راحت ہے، وہ رحمت ہے، وہ کیفی غیبی نظام فرشتوں کے ذریعے ہے یا جنات کے ذریعے ہے یا انسانوں کے ذریعے ہے، وہ غیبی نظام، زمین کے خزانے، آسمان کے خزانے، وہ غیبی نظام اچانک ملا، یا وہاب، یہ لفظ یا وہاب ہے، اللہ کا نام جو وہاب ہے، رب حبلی ملکن، مولا عطا فرما مجھے ایسا ملک، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا جو پھر کسی اور کے پاس نہ ہو، اور مولا ایسا ملک دے پھر اور کسی کے پاس بھی نہ ہو اور مجھ سے چھیننا بھی نہیں، وہاب یا وہاب۔ ہاں کھجور کے ساتھ نسبت میرے کملی والے کی ہے، کھجور کے ساتھ نسبت انبیاء کی ہے، کھجور کے ساتھ نسبتیں ہیں، جتنے بھی
جتنے بھی دنیا میں درخت ہیں ان کو دائیں بائیں اوپر نیچے سے کاٹو نہیں مریں گے، پھلیں گے پھولیں گے، شاخیں نکالیں گے۔ کھجور واحد درخت ہے، اوپر سے کاٹ دو مر جائے گا۔ انسان کو دائیں بائیں سے کاٹو نہیں مرے گا، اوپر سے کاٹو مر جائے گا۔ جب انسان کی خمیر کی مٹی رب نے انسان کا جسم بنایا تو اس میں جو مٹی بچی تھی اس ساری بچی مٹی کو رب نے کھجور کا درخت بنا دیا۔ آج بھی پوری دنیا ہم نے خوب کھجوریں کاٹی، آج گھروں اور بنگلوں اور کوٹھیوں میں اور بازاروں اور سڑکوں میں کھجور کے درخت پھر لگا رہے ہیں، پھر لگا رہے ہیں، پھر لگا رہے ہیں۔ یہ زندگی میں ہمارا ساتھ دیکھیے۔ میں بصرہ میں گیا، بصرہ کی کھجوریں، عراق کی کھجوریں، کھجوروں کے درخت ہی درخت ہیں، ہزاروں میل کا سفر کھجوروں کے ساتھ ہی ساتھ ہے۔ بغداد میں اور کہاں کربلا میں اور کہاں کوفہ نجف میں اور کہاں کھجوریں ہی کھجوریں ہیں۔ اور عجیب بات بتاؤں، کھجوروں کے ساتھ رہنے والوں کا مزاج اور ہے، درختوں کے ساتھ رہنے والوں کا مزاج اور ہے، ہر درخت کا مزاج اور ہے، پر کھجور کا مزاج اور ہے۔ ہر درخت کے سائے کی اپنی تاثیر ہے۔ جو اس دن ایک صاحب کہنے لگے، ہم ایک جگہ گئے، ہم نے گوبر، خشک گوبر، یہ گائے بھینس کا جسے اپلی بھی کہتے ہیں، پاتھیاں بھی کہتے ہیں، خشک گوبر کی پکی ہوئی چائے پی، اس کا ذائقہ اور تھا۔ سوئی گیس کی پکی ذائقہ اور ہو، کوئلوں کی چائے پکی ذائقہ اور ہے، لکڑی کی چائے پکی، روٹی پکی ذائقہ اور ہے۔ اسی طرح کھجور کے سائے کا ذائقہ، مزہ، تاثیر، کمال اور ہے۔ اس کی گٹھلی کی اپنی تاثیر ہے، اس کی گٹھلی کا اپنا کمال ہے، اور اس کی گٹھلی، اور اگر اس کی گٹھلی ہو کھجور کی، سنیں، یا کھجور کی گٹھلیاں ہوں، کھجری ہو کھجور کی، گٹھلی ہو کھجور کی، اور پھر پڑھا جائے یا باسط یا وہاب، اے میری بندشوں کو کھولنے والے، باسط باسط باسط، میری مشکلیں کھل گئیں، میری بندشیں کھل گئیں، میری گلیاں بند تھی کھل گئیں، میرے راستے بند تھے کھل گئے، میرا رزق بند تھا کھل گیا، میری مقدر بند تھی کھل گئی، میرے نصیب بند تھے کھل گئے، وہ رشتوں کی شکل میں، وہ رزق کی شکل میں، وہ صحت کی شکل میں، وہ جادو جنات اثرات اور بندشوں کی شکل میں، یا باسطو، میری تمام بندشیں کھل گئیں اور مولا اب کھل گئی ہیں۔ تو بندے پھر مانگتا کیا ہے؟ کہتے اللہ اب یا وہاب ہو دے، اب وہاب، کیا؟ غیبی خزانے، غیبی رزق، غیبی نظام، سارے برکتوں کے، دولتوں کے، عزتوں کے، وقار کے، شان و شوکت کے، اب مولا وہ عطا فرما، یا باسطو یا وہاب۔ اللہ اللہ، ایک تسبیح زندگی میں، دن میں، کبھی بھی دن میں اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھ لیا کریں، ایک تسبیح اس کی پڑھ لیا کریں جب بھی آپ کو سہولت ہو، ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، بہت تاثیر ہے اس میں، بہت کمال ہے۔ بندشوں کو کھولنے، یا باسطو، اور غیبی نظام اپنے قریب لانے، بس وہ غیبی نظام، وہ رزق کی شکل میں، صحت کی شکل میں، رحمت کی شکل میں، عافیت کی شکل میں، عطا، کسی بھی غیبی نظام کو اپنے قریب لانے کے لیے یہ بہترین، مبارک، بابرکت اور سعادت مند لفظ ہے۔ اللہ پاک کے اسماء حسنہ میں سے، قرآن میں سے یہ لفظ ہے، یا وہابو، یہ برکت، یہ رحمت، یہ سکون، یہ چین، یہ خیریں، یہ عافیتیں تحفہ لے کے جا رہے ہیں۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے ہمارے بڑوں کو کسی نے یا وہابو دیا تھا، کہنے لگے نسلیں گزر گئی ہیں، کہا کہ لوگوں کو کبھی پڑھ کے دم کر دیتا ہوں، کبھی پڑھ کے پانی دم کرتا ہوں، کبھی پھونک مار دیتا ہوں، کبھی کیا کر دیتا ہوں، کہا جس چیز کے لیے ہوتا ہے، کہا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، بندہ صحت مند ہوتا ہے۔ میں نے کبھی کسی کو بتایا نہیں، کہا نا اہل لوگ ہیں ان کو کیا بتاؤں، میں نے کہا میرے کملی والے کا ہر امتی اہل ہے، میں تو بتا دیتا ہوں، تو سب کو بتا دیتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ میری کفن میں امانتیں لے کر میں نہ جاؤں، امت کی امانتیں ساتھ چھوڑ کے جاؤں اور لوٹا کے جاؤ، یا باسطو یا وہاب۔ اللہ کے نام وہاب کی عجب ہے، کشف اس میں ہے، غیبی رزق اس میں ہے، غیبی خزانے اس میں ہیں، غیبی دولت اور برکتیں اس میں ہیں،
اور غیب سے جادو، جنات، اثرات اور بندشوں کو اپنی پڑ جائے، اسی وہاب میں ہے۔ اور زندگی کی بندشیں یا باستوں میں، یا باسط، وہ شادی کی، وہ رزق کی، وہ دکان بندی ہوئی ہے، کاروبار بندہ ہوا ہے، وہ دل بندہ ہوا ہے، وہ نیکی بندی ہوئی ہے، مسلح تک میرے سجدے نہیں جاتے، نیکی کی توفیق یا باسط۔ اللہ کا نظام انوکھا ہے، جو اللہ جس کو دیتا ہے نا پھر ایسے دیتا ہے، اور خوش قسمت ہیں جو طلب سے آتے ہیں۔ آپ کے اٹھے ہوئے قدم جو طلب والے قدم ہیں، اللہ کے ہاں ان کی قیمت ہے، اللہ کے ہاں ان کی قیمت ہے، اور اللہ کے ہاں ان کا کمال ہے۔ اللہ سے ایک چیز مانگا کرے، یا اللہ میرے قدموں کو، یا اللہ میرے قدموں کو ادھر اٹھا جہاں تیری رضا ہو، اے اللہ وہاں سے میرے قدموں کو روک دے جہاں تو اور تیرا حبیب ناراض ہو۔ لوگوں کو اپنی یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں، آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا۔ زندگی میں جب بھی کہیں مشکلیں آئی ہیں، جب بھی کہیں پریشانی آئی ہیں، جب بھی کہیں الجھنیں امت کو آئی ہیں، جب بھی کہیں اولاد نہیں ہے، رزق نہیں ہے، صحت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، راحت نہیں ہے، جادوؤں نے گھیر لیا، بندشوں نے تباہ کر دیا، حاسدین نے برباد کر دیا، مشکلوں نے سر چڑھ کے ہمیں جھکا دیا، حالات نے ہماری زندگی کو تنگ کر دیا، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ مجھے کہنے لگے کہ ہمارے علاقے میں ایک صاحب ہیں، بابا جی ہیں، کوئی بھی مشکل ہو وہ بیٹھ کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں، ان کے پاس 7 کھانے لے جانے پڑتے ہیں، 7 کھانے لے جانے پڑتے ہیں، وہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں بٹھا کے بندوں کو، اور ان کے لیے کھانے ضروری ہیں، کھانے اچھے ہوں، ایک سوٹ ہو، 7 کھانے ہوں، ایک خوبصورت تکیہ ہو، ایک کھیس اچھا بہترین بچھونا ہو، ایک بسترے کی چادر ہو، اور 7 کھانے ہوں۔ فرمایا وہ دیتے ہیں، لیتے ہیں، سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں، پھر بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، بہت دیر تک دعا کرتے ہیں، لوگوں کی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا کسی طرح بابا جی سے پتہ چلے گا وہ دعا کیا مانگتے ہیں۔ کہنے لگا وہ دعا کسی کو نہیں بتاتے، بس کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھو، اول آخر درود پاک پڑھو اور سورۃ قل ہو اللہ پڑھو، وہ دعا کسی کو نہیں بتاتے۔ میں نے کہا کسی طرح پتہ کر وہ دعا کسی کو تجھے بتا دے۔ اس نے کہا پتہ کروں گا۔ کچھ عرصے کے بعد بندہ مجھے ملا، آتے یہ کاغذ دیا، اور کاغذ دے کے مجھے کہنے لگا آپ کو یاد ہے آپ نے میری ایک ذمہ داری لگائی تھی، اور وہ ذمہ داری یہ لگائی تھی کہ ایک ہمارے ہاں بابا جی ہیں، ان کے پاس کوئی دنیا کی مشکل، پریشانی، الجھنیں، ناکامیاں، حالات، مسائل، بے اولادی، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، کوئی بھی ہے، وہ مسئلے حل ہوتے ہیں، لیکن ان کی شرطیں یہ ہیں، خوبصورت تکیہ لیتے ہیں، بہترین سوٹ لیتے ہیں، بستری کی چادر لیتے ہیں، ایک کھیس یعنی پورا بستر لیتے ہیں، اور کہا اگر سردیاں تو ایک خوبصورت رضائی بھی لیتے ہیں، اور 7 رنگ کے کھانے لیتے ہیں، عطر کی خوشبو لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں، وہ پھر آپ چھوڑ کے آ جائیں وہ ان کے ہوتے ہیں، بس آپ کو وہ دعا دے دیتے ہیں اور بٹھا کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا کس طرح پتہ کر کے یہ عمل کیا ہے، پتہ کر یہ عمل کیا ہے۔ اس نے آیا نا تو اس نے مجھے خط دیا، اور خط دیتے ہی اس نے کہا کہ میں نے پتہ کیا ہے اس عمل کا، کسی طرح سے ان کے گھر کی ایک خاتون ہماری خواتین سے نسبت تھی، انہوں نے بتایا ہے وہ ساری سورۃ قل ہو اللہ وہ حضور کے گھرانے کو اس بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ان ہستیوں کو پیش کرتے ہیں، ان ہستیوں کو پیش کرنے کے بعد پھر ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ یہ کہنا شرک نہیں ہے، خیال کرنا، میں امت کو شرک پہ نہیں لگا رہا، بدعت پہ نہیں لگا رہا، میرے ساتھ ہر عمل کے بڑے بڑے حوالے ہیں، میرے ساتھ ہر عمل کی بڑی بڑی طاقتور لنکس اور ریفرنس ہیں، میں نہیں لگا رہا، میں ایک وعدہ کرتا ہوں اور ایک دعویٰ کرتا ہوں، لیکن وہ دعویٰ نہیں ہے نہ وعدہ ہے۔ کوئی آ کے یہ نہ کہے
کہ ظالم ساری عمر خور بھی شرک اور بدعت میں لگا اور ہمیں بھی شرک اور بدعت میں لگایا، اور میری قبر پہ کوئی پاؤں نہ مارے، ہاں یہ ضرور آ کے کوئی کہے اے اللہ اس کی قبر پہ ترس کھا اور رحم فرما، ساری عمر تیرے اور تیرے حبیب کی سچی راہیں دکھاتا رہا اور محمد آل محمد کی سچی راہیں دکھاتا رہا، یہ وہ شخص ہے اللہ اس پہ ترس کھا، اللہ اس کو معاف کر دے۔ بڑا زبردست عمل۔ مجھے آ کے جب کاغذ دیا نا، کاغذ میں دیا تو انہوں نے کہا کہ خواتین کے ذریعے ہمیں جو پتہ چلا، اور وہ پتہ یہ چلا کہ موصوف حضور کے گھرانے کو یہ ساری سورۃ اخلاص، ساری سورۃ قل هو اللہ، یہ درود، یہ عمل ہدیہ کرتے ہیں، اور حضور کے گھرانے کو ہدیہ کر کے پھر ہماری مشکل کی دعا کرتے ہیں اور بہت گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں، اور پھر ان کو ہدیہ دے کے عرض کرتے ہیں آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں، اور بہت دیر تک پھر آمین کہتے ہیں، آمین۔ اور اس تصور کے ساتھ، یہ تصور ذرا غور سے سنیے گا توجہ سے، اس تصور کے ساتھ کہ وہ ہستیاں میرے لیے دعا کر رہی اور میں آمین کہہ رہا، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی دعائیں قبول ہو رہی، اور اللہ کی عرشوں پہ دعائیں پہنچ گئیں، اور جبریل لے کر چلے گئے، اللہ کے حضور دعا رکھی گئی، اور اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت کی مہر قبولیت کی لگا دی۔ کہا یہ عمل ہے۔ ان کو ہدیہ کرتے ہیں، میں پھر دہرا رہا ہوں، غور سے سنیے گا، ان کو ہدیہ کرتے ہیں، ان کو ہدیہ کر کے ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، پھر ان کو دعاؤں کا عرض کرتے ہیں آپ بھی دعا فرمائیں، آپ بھی دعا فرمائیں، اور ان کو دعاؤں کا عرض کرتے ہیں، اور پھر ان سے دعائیں لیتے ہیں، اور بہت دیر تک آمین اس نیت سے کہتے ہیں کہ وہ دعا فرما رہے ہیں اور ہم ان کی دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ یہ ہمارے اکابر کا عمل ہے، یہ ہمارے بڑوں کا عمل ہے، یہ ہماری بڑی بڑی ہستیوں کے عمل ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری کوشش ہوگی کبھی آپ کو شرک اور بدعت پہ نہ لگاؤں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری کوشش ہوگی امت کو وہ خیر کے عمل بتاؤں جو عموماً لوگ چھپا کے چلے جاتے ہیں، جو عموماً لوگ اپنے تک رکھتے ہیں، میری کوشش ہوگی۔ میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو ہدیہ پیش کیا ہو، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو تحفہ پیش کیا ہو، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو نذرانہ پیش کیا ہو، اور حضور کے گھرانے کی طرف سے مجھے خالی ہاتھ لوٹایا گیا ہو۔ ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں کہ خالی ہاتھ لوٹایا گیا۔ حضور کے گھرانے کے ساتھ ساری کائنات کی محبتیں ہیں، حضور کے گھرانے کے ساتھ ساری کائنات کا تعلق ہے، اور یاد رکھنا انسان بعض اوقات اپنا غم برداشت کر جاتا ہے، اپنی اولاد کا غم برداشت نہیں کرتا، اور بعض اوقات اپنے معاملے میں معاف کر دیتا ہے، اولاد کے معاملے میں بہت غم دل کو کھا جاتا ہے۔ میرے حضور کے گھرانے کو جو ہدیہ دے گا، میرے حضور کے گھرانے کو جو تحفے دے گا، میرے حضور کے گھرانے کو جو اعمال دے گا، حضور کے گھرانے کو یہ ہدیے، یہ اعمال، یہ تحفے زندگی بھر اس کو سرنگوں نہیں ہونے دیں گے، زندگی بھر اس کو ناکام نہیں ہونے دیں گے، اور زندگی بھر اس کو کامیاب۔ 2 تسبیح صبح، 2 تسبیح شام سورۃ اخلاص کی، 2 تسبیح صبح، 2 تسبیح شام سورۃ اخلاص کی آپ پڑھیں، آپ پڑھیں، اور پڑھ کے ان ہستیوں کو ہدیہ کریں، ہستیوں کو ہدیہ کریں، حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں، اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، حضور کے بیٹے، حضور کے داماد، حضور کے نواسے اور نواسیاں، یہ حسن اور حسین جس کو حسنین کریمین کہتے ہیں، یہ حضور کے نواسے ہیں، یہ حضور کا گھرانہ ہے، ان کو ہدیہ کریں، اپنے مسائل کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی مشکلات کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی ناکامیوں کو ختم ہوتا دیکھیں۔ سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں، سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں۔ میں نے تو جس کو دیا ہے زندگی میں اس کو کامیابی ملی ہے، میں نے جس کو دیا ہے وہ زندگی میں ناکام نہیں ہوا، زندگی میں ناکام نہیں ہوا۔ میں 2-3 دن پہلے جا رہا تھا حجویری محل، سڑک پہ کہیں میں نے ایک جگہ لکھا ہوا دیکھا، پیسہ نہیں ڈالر کمائے۔ میں نے کہیں لکھا ہوا دیکھا، نظر ایسے پڑھی تو لکھا ہوا تھا کہ پیسہ نہیں ڈالر کمائے۔ میں نے کہا بات تو بڑی کام کی ہے، پیسے کی طاقت اور پیسے کی حیثیت تھوڑی ہے، چھوٹی ہے، اور ڈالر کی حیثیت اور طاقت تو بڑی ہے۔ تو ہم تو
پیسہ نہ کمائیں، ڈالر کمائیں، پیسے کی حیثیت تو بہت تھوڑی ہے۔ اور ڈالر سے مراد کیا ہے؟ مال زیادہ ہے۔ ڈالر سے مراد یہ ہے رزق زیادہ ہے۔ پیسہ ہوگا جان بناؤں گا، مال ہوگا کام بناؤں گا، پیسہ ہوگا لوگ عزت کریں گے، پیسہ ہوگا میری ہر جگہ شنوائی ہوگی، پیسہ ہوگا میری حیثیت ہوگی، اور مال اور پیسہ ہوگا تو من چاہی زندگی گزار سکوں گا، من چاہی زندگی گزار سکوں۔ اس سے مراد یہ ڈالر ہے۔ جو لکھا ہوا تھا پیسہ نہیں ڈالر کمائیں، وہ ٹھیک لکھا ہوا تھا۔ رزق واسع، اللہم انی اسألک رزق واسع، یہ ہے پیسہ نہیں ڈالر کمائیں۔ اللہ وسیع رزق عطا فرما، اللہ میں تجھ سے وسیع رزق مانگتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے برکت مانگتا ہوں، وسیع رزق۔ اور وسیع رزق نا اللہ کو دینے سے ملتا ہے، لینے سے نہیں ملتا، لوگوں سے لینے سے نہیں ملتا۔ وسیع رزق ہمیشہ اللہ کو دینے سے ملتا، یاد رکھیے، تو بڑی کام کی بات ہے۔ اگر آپ ڈالر کمانا چاہتے ہیں اور پیسہ کمانا نہیں چاہتے تو اللہ کو دینے کا کوئی نظام بنائیں اور سوال کا نظام ختم کریں، لینے کا نظام ختم کریں، زکوٰۃ کے نام پہ دینا، ذمہ دار عشر کے نام پہ دینا، اپنے مال کی زکوٰۃ، اپنی چیزوں کی زکوٰۃ دینا اور عشر کو دینا، ہدیہ اور صدقہ دینا، یہ دینے کا نظام۔ جب دینے کا نظام بنائیں گے پھر آپ پیسہ نہیں